آپ کو سمجھ آئے نا تو پھر آپ سبحان اللہ کہیں، اچھا، تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ سن بھی رہے ہیں اور سمجھ بھی رہے ہیں۔ پشاور کے علاقے میں ایک مولوی صاحب گئے نا، تو وہ بیان کر رہے تھے، تو بیان کے دوران ایک صاحب نے نعرے لگائے، انہوں نے کہا کوئی سمجھ بھی آئی ہے؟ اس نے کہا تم جوش کرتا ہے، ہم نعرہ لگاتا ہے، سمجھ کچھ نہیں آتا ہمیں۔ تو آپ نے جوش کر کے نعرہ نہیں لگانا، سمجھ کے لگانا ہے۔ بات سمجھے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک تو سبحان اللہ روایتی کہتا آدمی نا، زور سے کہلوانا کسی سے، لیکن پہلے فضیلت سن کے کہو، اچھا فضیلت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آسمان دنیا پر گئے تھے نا، تو آپ کی ملاقات ہوئی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔ تو جب آپ کی ملاقات ہو رہی تھی نا، تو ملاقات کے دوران تعارف کروانے والے جبریل امین تھے، اور حضرت جبریل امین جب تعارف کروا رہے تھے نا، کتنا خوبصورت تعارف ہے یہ کہ محبوب یہ آپ کے دادا حضرت ابراہیم ہی ہے، یہ آپ کے دادا حضرت، اب پوتے کی دادے سے ملاقات ہو رہی ہے، اور اس وقت دادا جی کر کیا رہے تھے پتہ ہے؟ اس وقت دادا جی یہ بڑی عمر کے لوگوں کو قرآن پڑھا رہے تھے، بیٹھے ہوئے بڑی عمر کے لوگ قرآن پڑھ رہے تھے۔ پوچھا جبریل یہ لوگ کون ہیں اور یہ بابا جی کون ہیں؟ فرمایا یہ بابا جی تو آپ کے دادا حضرت ابراہیم ہیں، اور یہ پڑھنے والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن شریف پڑھنا شروع کیا تھا، ابھی مکمل نہ کر پائے تھے کہ موت آ گئی، ابھی مکمل نہیں کیا تھا کہ موت آ گئی۔ آج ان کا قرآن کریم آپ کے دادا حضرت ابراہیم مکمل کروا رہے ہیں، کہو سبحان اللہ۔ اس عمر میں مینا قرآن شریف پڑھنے کا شوق پیدا کرو، اور اگر قرآن پڑھتے پڑھتے موت آ گئی نا، مکمل نہیں کیا تھا، تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے باقی پڑھنے کا شرف نصیب ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی جب ملے نا، تو دادا نے پوتے سے ایک بات کی، بات یہ کی کہ فرمایا محمد بولو نا صلی اللہ علیہ، اپنی امت کو میرا سلام کہنا، کہو وعلیکم السلام۔ اپنی امت کو میرا سلام کہنا، اور اپنی امت سے یہ کہنا کہ جنت کی زمین اللہ نے بڑی چٹھیل بنائی ہے، بڑا کھلا میدان ہے، اور اس کھلے میدان کے اندر جو درخت لگوانا چاہے، اور درخت کی نشو و نما اور درخت لگنے کی وجہ، ان کو کہو کہ پڑھا کرے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ اس کی برکت سے اللہ ایک درخت پیدا کر دیں گے، اور وہ ایسا درخت ہوگا کہ جس درخت کے سائے میں عربی نسل کا گھوڑا 100 سال تک دوڑتا رہے، اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ یہ کلمات ہیں، بہت ہی آسان ہیں، بہت ہی ہلکے ہیں زبان پر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، لگے ہاتھوں بات کرتا چلو۔ جس آدمی کی پریشانیاں ختم نہ ہوتی ہوں، جس آدمی کے غم دور نہ ہوتے ہوں، فجر کی سنتیں اذان کے فوری بعد پڑھے، فجر کی سنتیں اذان کے فوری بعد پڑھے، اور اس کے بعد فجر کی نماز سے پہلے پڑھے سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ۔ ان کلمات کو جو شخص
40 دن تک بلا ناغہ پڑھ لے، اللہ پاک اس کو تو ایک تو دائمی لسانی ذکر کی توفیق نصیب فرمائیں گے، اور اللہ اس کو اپنی یاد کا مزہ چکھائیں گے، اور رزق کے دروازے اللہ اس پہ کھول دیں گے۔ ایک تو سبحان اللہ کہنا ہوتا ہے روایتی طور پر، پتہ ہی نہیں ہے کیوں کہہ رہے ہیں، کہ خطیب صاحب نے کہا تھا، مولوی صاحب کی کوئی بات سمجھ آئی ہے تو کہہ رہا ہوں، نہیں، فضائل کے استحضار کے ساتھ، فضائل کے شوق کے ساتھ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اس کی قدر و قیمت کیا ہے؟ قدر و قیمت یہ ہے کہ اللہ کا پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام، جن کا تخت ہوا کی دوش پہ اڑ رہا ہے، آپ کا جہاز اڑ رہا ہے، اور کسی کھیت کے اندر، کسی کھلیان کے اندر، کسی دیہاتی زمیندار نے جس وقت ہوا کے دوش پہ اڑتے ہوئے جہاز کو دیکھا، تخت کو دیکھا، اور تخت کو دیکھ کے کہنے لگا سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا خوب سواری ہے حضرت سلیمان پیغمبر کی۔ اللہ نے ہوا کے ذریعے سے اس آواز کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے کانوں تک پہنچایا۔ سلیمان علیہ السلام تخت کو حکم دیا زمین پر اترنے کا۔ اس دیہاتی سے کہا تو نے کیا کہا؟ وہ ڈر گیا، کیا کہا تو نے؟ پریشان ہو گیا، بادشاہ وقت ہیں، تخت نیچے اترا ہے، کیا کہا؟ نے کہا حضور کچھ بھی نہیں کہا، صرف سبحان اللہ کہا ہے۔ فرمایا یہ تخت لے لے، اس کا ثواب مجھے دے دے، یہ تخت لے لے، اس کا ثواب مجھے دے دے، کہ سبحان اللہ کا جو ثواب ہے یہ دائمی ہے، سبحان اللہ کا ثواب ہمیشہ کا ہے، یہ دائمی رہے گا۔ یہ اس لیے ایک تو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اس کی تسبیح ویسے بھی پڑھا کرے، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ کلمات جو شخص مستقل اپنے معمول میں رکھے اور ان کلمات کا ورد وظیفہ جاری رکھے، اللہ پاک ایک تو مرتے وقت اس کا خاتمہ ایمان بھی فرمائیں گے، اور یہ تحفہ نبوت بھی ہے، تحفہ نبوت ہے کہ حضور نے اپنی بیٹی کو یہ مبارک تحفہ دیا تھا، اپنی بیٹی کو مبارک تحفہ دیا، اور اس تحفے کے طور پہ فرمایا تھا فاطمہ ان کلمات کو پڑھا کر، ان کلمات کو پڑھا کر۔ اور جو لوگ ان کلمات کو پڑھتے ہیں، ان کلمات کی برکت سے اللہ جل شانہ رزق کی وسعت پیدا فرماتے ہیں، تنگ دستی ختم کر دیتے ہیں، اور آدمی کی زندگی کے اندر سکون اور اطمینان ہوتا ہے۔ اور آج اس وقت دنیا جن پریشانیوں میں گری ہوئی ہے، جن مصائب اور مشکلات کا شکار ہے، اس کی بھی بنیادی وجہ اللہ کی تسبیح سے انحراف ہے، اللہ کے ذکر سے انحراف ہے۔ تو سیرت طیبہ کا ایک پہلو تسبیح بھی ہے، اور یہ تسبیح سبحان اللہ لا الہ الا اللہ اتنی اونچی تسبیح ہے، اتنے اونچے کلمات ہیں یہ۔ اس باب میں اور طرف جا رہا ہوں، تھوڑی سی توجہ آپ کی چاہوں گا۔ اس وقت پڑھا لکھا، ان پڑھ، غریب، امیر، سب پریشانیوں میں پکڑے ہوئے ہیں۔ کوئی کہتا ہے میں جادو کا مریض ہوں، کوئی کہتا ہے میں جنات کا مریض ہوں، کوئی کیا کہتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے۔ اب ہر آدمی کی ایک تشخیص ہوتی ہے، میری تشخیص یہ ہے کہ 99% لوگ کالے اعمال کے مریض ہیں۔ کس کے مریض ہیں؟ کالے اعمال۔ جس آدمی کی نگاہ محفوظ نہیں، وہ سکون تلاش کرنا چھوڑ دے۔ جو نیٹ پر غیر محرم عورتوں کو دیکھتا ہے، فلمیں دیکھتا ہے،
وہ چین کی زندگی کو بھول جائے۔ یہ تو شیطان کی دلدل ہے، دجال کی دلدل ہے۔ اس دلدل میں پھنسا ہوا آدمی وہ یہ کہے کہ میں خوشی دیکھوں گا، پیارے خوشی اس سے روٹھ گئی ہے، خوشیاں روٹھ جائیں گی اس سے۔ جوان ہے تو جوانی میں بوڑھا ہو جائے گا، بوڑھا ہے تو ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا، کچھ بھی نہیں بچے گا اس کا۔ اللہ کی تسبیح اس دلدل سے نکلنے کے لیے، اس پریشانی سے نکلنے کے لیے، صبح کا بھولا ہوا شام کو گھر واپس آ جائے اس کو بھولا ہوا نہیں کہتے۔ شام کو گھر واپس آئے تو اس کو بھولا ہوا نہیں کہتے۔ اللہ کہتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ، لوٹ آؤ واپس، دوڑو اللہ کی طرف۔ پھر دوڑنے کا ڈھنگ اور سلیقہ بھی سکھایا اللہ نے خود، کہ میں جس سے ناراض ہوا اس نے مجھے کیسے راضی کیا، میں خفا کیسے ہوتا ہوں، میں خوش کیسے ہوتا ہوں، میں پریشانیوں سے لوگوں کو کیسے نکالتا ہوں اور لوگ اس دلدل سے کیسے نکلتے ہیں۔ اس کے لیے آج نہیں، پیچھے جاؤ حضرت آدم علیہ السلام تک۔ حضرت آدم علیہ السلام ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا ربنا ظلمنا انفسنا، نفس کی پریشانی جد انبیاء اور جد انسانیت بیان کر رہی ہے، اور یہ بزرگ بن کے بیٹھا ہوا ہے۔ یہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے میرا نفس تو اس وقت پتہ نہیں کہاں پہنچ گیا ہوں میں۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا، دعا ہو رہی ہے، دعا ہو رہی ہے، مانگتے 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 آخر اللہ نے قبول کرنی ہے۔ اس لیے جتنا بھی کوئی پریشان ہو، جتنا بھی کوئی گناہوں کی دلدل میں گھسا ہوا ہو، آخر وہ آئے اللہ کی طرف، اللہ کے در کو دستک دے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ در کھولے نہیں، وہ در کھولتا ہے لیکن کو مانگنے والا کوئی، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ رو منزل ہی نہیں، ان کو شکوہ ہے ہمارا متاع ملتا نہیں، دینے والے کو گلہ ہے گدا ملتا نہیں، بے نیازی بندے کی دیکھ کر کہتا ہے وہ، دینے والا دے کسے کوئی دستے دعا ملتا نہیں۔ ہم کس کو دیں؟ اب پریشانیوں میں، غموں میں، دکھوں میں جتنے بھی حالات آ جائیں، اس میں سیرت طیبہ کا تقاضا یہ ہے کہ مانگو اللہ سے۔ ایک پیغمبر پر آزمائش آئی، نبیوں کی تو داستانیں ہی آزمائشوں سے بھری پڑی ہیں۔ آج تھوڑے سے حالات آ جائیں، تھوڑی سی پریشانی آ جائے، کہتے ہیں صاحبو یہ جو ہماری بھابھی ہے نا گھر میں، یہ دن کو ٹونے ٹنچر کراتی ہے لوگوں سے، یہ ہماری خالہ جو ہے نا سارا دن یہ کام کرتی ہے، یہ فلاں نے ایسا کر دیا۔ عقیدہ صحیح رکھو اپنا، اللہ کی آزمائشیں کہاں جائیں گی، پھر امتحانات کہاں جائیں گے، کبھی اس کو غصہ ہوتا ہے وہ کہاں جائے گا، عذاب کہاں جائے گا۔ پھر قرآن کہتا ہے ایک پیغمبر کا ذکر کر کے، وَظَنُّونِي إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ۔ ایک صرف ظلم ہی نہیں ہے، ظلمات، اندھیریوں کی جمع، کہ مچھلی والا پیغمبر، اس مچھلی والے پیغمبر کو دیکھو، وَظَنُّونِي إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا
فظن ان لن نقدر علیہ فنادى فی الظلمات، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، جھلی کا اندھیرا، پانی کا اندھیرا، اتنی زیادہ تاریکیوں میں اور اتنی زیادہ وحشتوں میں میرا پیغمبر حضرت یونس اب نہ مچھلی ہضم کر رہی ہے، اور یونس علیہ السلام کو خود ہی پتہ ہے کہ مجھے مچھلی نے ہضم نہیں کیا۔ اللہ اکبر، کیا کیفیت ہوگی وہ! لیکن امید کا دامن اللہ کے پیغمبر نہیں چھوڑتا۔ امید کا کیا کہتے ہیں؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ سبحان اللہ، پھر تسبیح کی بات آئی، تسبیح ہو رہی ہے، پکارا جا رہا اللہ کو۔ اب جس وقت کہا نا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، پکارا اللہ کو۔ اس کا جواب اللہ نے کیا دیا؟ ہائے ہائے، مانگتا نہیں ہے کوئی بھی، تھک جاتے ہیں، بس تھوڑی سی دعا کی نا، روایتی 40 سال کے الفاظ یاد ہیں رٹے رٹائے، کسی کو پشتو میں یاد ہے، کسی کو سرائکی میں یاد ہے، کسی کو اپنی اپنی زبانوں میں یاد ہے، بس سرائکی کے 2-4 الفاظ اللہ بخش دے، یہ کر دے، وہ کر دے، خدا دے بخا، بس بات ختم ہو گئی۔ صاحب الغرض جو ہوتا ہے عربی میں کہتے ہیں وہ مجنون ہوتا ہے۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے جب حال آ جائے اتنا مانگو اللہ سے، اتنا مانگو، اتنا مانگو کہ اندر سے جواب آئے بس کر، میں نے معاف کر دیا ہے، بس کر۔ اب یونس علیہ السلام نے پکارا نا، پکارا وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونَ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ قیامت تک آنے والے انسانوں کو یہ پیغام ہے اللہ کا کہ یونس علیہ السلام جیسا پیغمبر اگر مچھلی کے پیٹ کے اندر میری تسبیح نہ کرتا، مجھے یاد نہ کرتا، تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتا۔ کب تک رہتا؟ قیامت تک۔ تو سبحان اللہ صرف ایک روایت ہی نہیں ہے، اس کے اندر بڑا معنی ہے، اس کا، اس کے اندر بڑی تاثیر ہے۔ یہ تو استاد جی میں نے تمہید رکھی تھی، تقریر تب شروع کروں گا، وقت پورا ہو گیا۔ آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ تمہید ہے، کیا ہے؟ ایک کتاب کو لکھنے والا لکھتا ہے نا، تمہید ہوتی ہے، پھر مقدمہ ہوتا ہے، پھر آگے اس کی تفصیل ہوتی ہے۔ یہ تو میں نے بنیاد رکھی، ٹائم ہی پورا ہو گیا۔ چلو، میں نے حضور کی شان میں 2-4 باتیں عرض کرنی تھی، لیکن یہ بھی حضور کا حصہ جو بیان کیا ہے۔ تو شاہ خوباں، تو شاہ خوباں، حضور کو کہہ رہا ہے کوئی آدمی، تو شاہ خوباں تو جانے جانا، چہرہ ام الکتاب تیرا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گی مثال تیری، جواب تیرا۔ آپ کی مثال نہ بنی ہے نہ بن سکے گی۔ آپ سرائکیوں کو ذرا تھوڑا خوش کر دیں، سرائکی بیٹھے ہوئے نا، بیٹھے ہوئے۔ ویکھیا جے یوسف نو انگلیاں کٹیاں، ویکھیا جے یوسف نو، یوسف علیہ السلام کو حسن کو دیکھنے والی، حسن یوسفی کو دیکھنے والی انگلیاں کٹوا بیٹھی ایمان۔ ویکھیا جے یوسف نو انگلیاں کٹیاں، آقا دے دیوانیاں نے جانا وار سٹیاں۔ پیار دی اخیر ویکھی، پیار دی اخیر ویکھی، او دے عاشقین دی، جگ دے حسینہ کولو ود کے حسین دی۔
یوسف علیہ السلام کو دیکھنے والیاں جو تھیں نا، یوسف علیہ السلام کو دیکھنے والیاں، اللہ اکبر، زلیخا نے دسترخوان پر سارے کھانے رکھ لیے نا، پھل وغیرہ، تو اپنی کراڑیوں کو، اپنی سہیلیوں کو کہنے لگی عزیز مصر کی بیوی رسوا ہو رہی ہے۔ اچھا، عام عورت نہیں، آج رسوا ہو رہی ہے عزیز مصر کی بیوی، عزیز مصر کی بیوی رسوا ہو رہی ہے، عام آدمی کی بیوی کہاں بادشاہ کی بیوی۔ مفسرین لکھتے ہیں رسوا ہوئی کیوں ہے؟ فرمایا بدنگاہی کی وجہ سے، نظر کا غلط استعمال بادشاہ کی بیوی کو ذلیل کر گیا، اور یوسف علیہ السلام کی نگاہ کی حفاظت مصر کا بادشاہ بنا گئی۔ یوسف علیہ السلام کو جب لایا نا اندر سے، اور اس کی سہیلیاں آگے پھل لے کے بیٹھی ہوئی ہیں، ایک تو اللہ کا حکم ہے نگاہ کی حفاظت نا۔ ایک مفسر حضرت پیر بہلوی فرماتے ہیں کہ جس وقت گناہ پر مجبور کر رہی تھی نا زلیخا، تو اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا میں نے اس گھر کا نمک کھایا ہے، اس گھر کا، جس گھر میں بندہ نمک کھا لے اس گھر کی نمک حرامی نہیں کرتا۔ اب یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھنے والیاں پھل تو رہ گئے اپنی جگہ پر، آپ کے حسن و جمال کو دیکھنے والیاں دیکھتی رہ گئیں، پھل کاٹنے کی جگہ انگلیاں کٹوا بیٹھی، لیکن یوسف علیہ السلام پر ایمان نہیں لایا۔ خوب کہا کسی نے، ویکھیا جے یوسف نو انگلیاں کٹیاں، آقا دے دیوانے نے جانا وار سٹیاں۔ ادھر پہلے ایمان لاتے ہیں پھر گلے کٹا دیتے ہیں۔ تو شاہ خوباں، اب سبحان اللہ نہیں چاہیے، اچھا، تو شاہ خوباں تو جانے جانا، چہرہ الکتاب تیرا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گی مثال تیری، جواب تیرا۔ موسیٰ علیہ السلام طور پر گئے تھے نا، کدھر گئے تھے؟ طور پر۔ وقت کم ہے میرے پاس، ایک ایسی بات ہے کہ آپ، موسیٰ علیہ السلام گئے طور پر۔ اڑی جانتے ہیں؟ اڑی پنجابی اردو والے سمجھ جائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نا، ہمارے شیخ فرمایا کرتے تھے اڑی کر گئے۔ کیا کر گئے؟ اڑی کر گئے۔ رب ارینی، خدا تا گورم سے، تا گورم، دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ لن ترانی، لن، لازم نہیں کہ سب کو ملے ایک سا جواب، لازم نہیں کہ سب کو ملے ایک سا جواب۔ آؤ ہم بھی سیر کریں کوہ طور کی، آؤ ہم بھی سیر کریں۔ یہ تو غالب نے کہہ دیا نا، لیکن کہنا ایسے چاہیے تھا، لازم ہے کہ سب کو ملے ایک سا جواب، لازم ہے کہ سب کو ملے ایک سا جواب، ہم نے بھی سیر کی جا کے کوہ طور کی۔ موسیٰ کلیم اللہ جیسا پیغمبر نہ دیکھ سکا تو بزرگوں آپ کے اس بات کی مولی ہے کہ رب ارینی، اللہ دیکھنا چاہتا ہوں، اور میں نہیں دیکھ سکتا۔ بہت ہی اصرار ہوا، فرمایا میں اپنی ایک تجلی اس پہاڑ پہ پھینکتا ہوں، اگر تو اس کو برداشت کر گیا تو پھر تو تجھے دیدار ہو جائے گا۔ جب پہاڑ پر تجلی پھینکی، پہاڑ پھٹ کے ریزہ ریزہ ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ ان آنکھوں سے تو نہ دیکھ سکے، لیکن حالت نوم میں، حالت خواب میں، اب شاعر یہاں کیا کہتا ہے،
خدا کی غیرت نے ڈال رکھے ہیں تجھ پہ صدر کے 1000 پردے، دنیا میں لاکھوں طور بنتے جو ایک بھی اٹھتا حجاب تیرا۔ نہیں سمجھے ابھی؟ نہیں سمجھے؟ بڑا ذوق چاہیے اس کے لیے۔ اللہ کے محبوب کو کہہ رہا ہے یہ، دنیا نے تو محبوب کا جمال دیکھا ہی نہیں، دنیا میں لاکھوں طور بن جاتے، ایسے پہاڑ پھٹ کے ریزہ ریزہ ہو جاتے اگر میرے آقا کا جلوہ پورا دیکھ لیتے تو۔ تو شاہ خوماں تو جانے جانا، اے چہرہ ام الکتاب تیرا۔ دنیا میں بہت لوگ ہیں احترام کے لائق، میں سبھی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد، مگر مصطفیٰ کے بعد۔ بس میرا بیان آج